أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. یا وہ بہتر ہیں جس نے آسمان و زمین بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس پانی سے بارونق باغ اگائے. تمہارے لیے ممکن نہ تھا کہ تم ان باغوں کے درخت اگا دیتے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں. تفسیر تعلیم القرآن. اس آیت اور اس کے بعد والی 5 آیات کی ابتدا میں مذکور لفظ ام کے بارے میں مفسرین کے 2 اقوال ہیں. پہلے قول کے اعتبار سے امن کا معنی یہ ہے کہ کیا بت بہتر ہیں یا وہ خدا جس کی یہ شانیں ہیں. دوسرے قول کے اعتبار سے اس کا معنی یہ ہے کہ مشرکین جنہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ ہرگز بہتر نہیں، بلکہ وہ بہتر ہے جس نے آسمان اور زمین جیسی عظیم مخلوق بنائی اور تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی اتارا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس پانی سے مختلف رنگوں، ذائقوں اور شکلوں والے پھلوں کے باغات اگائے. تم اگرچہ بیج بوتے ہو، ٹہنیاں لگاتے ہو اور ان باغات کو پانی سے سیراب کرتے ہو، لیکن ان درختوں کو اگانا تمہارے لیے ممکن نہ تھا، کیونکہ ان کے اگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جو نظام قائم کیا ہے، اگر وہ نظام نہ ہوتا تو درخت کس طرح اگتے؟ کیا قدرت کے یہ دلائل دیکھ کر ایسا کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز ایسا نہیں کہا جا سکتا، بلکہ وہ احد ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں. جبکہ مشرکین پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو شریک کرتے ہیں. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون.
یا وہ بہتر ہیں جس نے رہائش کے لیے زمین بنائی اور اس کے درمیان میں نہریں بنائی اور اس کے لیے لنگر بنائے اور دو سمندروں کے درمیان آڑ رکھی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان میں اکثر جاہل ہیں۔ تفسیر تعلیم القرآن میں ہے، آیت کا معنی یہ ہے کہ کیا بت بہتر ہیں یا وہ خدا جس نے زمین کو پھیلا کر ہموار بنا کر اسے رہائش کے قابل بنایا اور زمین کے درمیان میں نہریں بنائی جس میں پانی جاری ہے، اور زمین کے لیے وزنی پہاڑوں کے لنگر بنائے جو اسے جنبش کرنے سے روکتے ہیں، اور کھاری اور میٹھے دو سمندروں کے درمیان آڑ رکھی تاکہ ایک کا پانی دوسرے میں داخل نہ ہو؟ یقیناً خدا ہی بہتر ہے۔ غور کر کے بتاؤ کہ کیا کسی انسان، سورج، چاند، درخت، پتھر یا آگ میں سے کوئی اس بات پر قادر ہے کہ وہ زمین میں ان خصوصیات اور ان نعمتوں کو پیدا کر سکے؟ ہرگز نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس پر قادر نہیں تو تم صرف اسی کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ ان میں اکثر لوگ جاہل ہیں جو اپنے رب کی توحید اور اس کی قدرت و اختیار کو نہیں جانتے۔ اہم بات، پودوں، سمندروں اور دریاؤں کے بارے میں علم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ آسان ترجمہ کنز العرفان، یا وہ بہتر جو مجبور کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارے اور برائی ٹال دیتا ہے اور تمہیں زمین کا وارث کرتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ جبکہ اسی آیت کی تفسیر میں مفتی صاحب لکھتے ہیں، فرمایا کیا بت بہتر ہیں یا وہ خدا جو حقیقی کارساز ہیں، جو مجبور کے پکارنے پر اس کی فریاد سنتا اور اس کی حاجت روائی فرماتا ہے اور اس سے برائی ٹال دیتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور اس بات پر قادر ہی نہیں کہ وہ تمہیں پہلے لوگوں کی زمینوں کا وارث بناتا ہے، تم ان میں تصرف کرتے ہو اور تمہارے بعد والے تمہاری زمینوں کے وارث ہوں گے اور وہ ان میں تصرف کریں گے۔ یقیناً خدا ہی بہتر ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو تمام مخلوق کو ایسی عظیم نعمتیں عطا کرے؟ ہرگز نہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی آسان ترین جہتوں سے بہت ہی کم نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہو، اسی لیے تم اوروں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کرتے ہو۔ اس سے ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ اس آیت میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجبوروں کی فریاد سنتا ہے، اس کے لیے مجبور کو کثرت سے دعا کرنی چاہیے اور دوسروں بھی اس سے دعا کروائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔